نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تقعدوا بكل صراط، اور نہ تم بیٹھو ہر راستے پر، توعدون تم ڈراتے ہو، وعید سے ہے، وتصدون عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو۔ یہاں ہر راستے پہ بیٹھنے سے ایک مراد لی گئی ہے کہ ناجائز ٹیکس کے لیے جو چنگیاں قائم کی جاتی ہیں وہ مت قائم کرو، لوگوں کو امن امان سے گزرنے دو۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ ان کے قافلے مت لوٹو، راہگیروں پر حملے مت کرو۔ اسلام میں راستے کا بھی حق ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو راستے میں بیٹھنے سے منع کیا، تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اور کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں، اس لیے ہمیں مجبوراً یہاں بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر کوئی چارہ نہیں تو پھر راستے کو اس کا حق دو، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو، یہ نہیں کہ جو گزر رہا ہے اس کو گھورتے چلے جاؤ۔ اسی طرح سلام کا جواب دو، کیونکہ گزرتے شخص کو لازم ہوتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ اور اسی طرح کسی کے لیے اذیت کا سبب نہیں بننا چاہیے، راستے میں بیٹھ کر، راستہ روک کر، خاص طور پر ایسا راستہ جو کسی کی گزرگاہ ہو۔ کسی کا بھی راہ روکنا ایک ناپسندیدہ بات ہے، گناہ کی بات ہے، اذیت کی بات ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایسا انسان مینرز سے خالی ہے، اسلامی اخلاق اور آداب سے بے بہرا ہے۔ پھر اسی طرح اگر راستے میں بیٹھنے کی کوئی ضرورت ہو ہی کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو گزرتوں کو تکلیف دینا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، جس سے یہاں خاص طور پر منع کیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، نہ بیٹھو ہر راستے پر کہ تم ڈراتے ہو لوگوں کو، یعنی ڈاکے چوری وغیرہ کے لیے بیٹھنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پر وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمن بِهِ، جو بھی اس پہ ایمان لایا۔ یعنی اگر اس مقصد کے لیے کسی ایسے راہ پہ بیٹھ جائے کوئی کہ جو بھی کوئی گزرے اسے روکا جائے، مسجد کے راستے پہ بیٹھ جائے، کسی دین کے کام کے راستے پہ بیٹھ جائے اور جو گزرے اس کو بہکائے کہ ادھر اندر نہ جانا، یہاں نہ جانا، تصدون عن سبیل اللہ۔ اور عام طور پر بھی اللہ کے راستے سے روکنا، نہ صرف یہ کہ راستے پہ بیٹھ کے راستے سے روکنا، بلکہ اس کے علاوہ بھی عام روزمرہ زندگی میں لوگوں کو خدا کے دین سے دور کرنا۔ من آمن بہ، جو بھی اس پہ ایمان لائے، وتبغونہا عوجا، اور تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، یعنی دین میں نقص نکالتے ہو تاکہ لوگ اس سے بدظن ہو جائیں اور کوئی دین کی طرف نہ آئے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ کنتم قلیلا، جب تم تھوڑے تھے، فکثرکم، تو اس نے تم کو زیادہ کر دیا، یعنی تمہاری کثرت ہو گئی، عددی اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے تم زیادہ ہو گئے۔ وانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا، یعنی پچھلی اقوام کو دیکھو کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہ ایمان کے دعوے کرنے کے باوجود تباہ ہو گئے۔ اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک قوم کو تو اللہ اس کی نافرمانی پہ برباد کر دے اور تم جیسوں کو صرف کلمہ پڑھنے کی بنا پر چھوڑ دے۔ اگر پچھلی قومیں برباد ہوئیں تو آج بھی یہ ہو سکتا ہے اگر تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ کس بات کا فیصلہ؟ کہ کسے باقی رہنا ہے، کون حق پر ہے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، تو اس کی قوم میں سے جن لوگوں نے تکبر کیا، بڑے بن بیٹھے سرداروں میں سے، انہوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یعنی ہمیں نصیحتیں نہ کرو ورنہ ہم تمہیں یہاں
ٹھہرنے نہ دیں گے. او لتعودن فی ملتنا، یا تم کو ضرور ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، یا تو ہمارے ہی طریقوں پر چلو، یہ نصیحتیں بند کر دو، یا پھر یہاں سے چلے جاؤ، اس بستی کو چھوڑ دو. قال اولو کننا کارہین، شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کیا ہم راضی نہ بھی ہوں تو زبردستی ہمیں واپس پھیر لو گے؟ اگر ہم نہ بھی چاہیں تو تم ہمیں اپنے طریقوں پہ لے آؤ گے. قد افترینا علی اللہ کذبا، ہم نے تو پھر اللہ پہ جھوٹ گھڑا. ان ادنا فی ملتکم، اگر ہم تمہاری ہی ملت میں واپس پلٹ جائیں. بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو نجات دی، یعنی اللہ نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا. تو ہدایت پا کر، صحیح راستہ دیکھ کر، صرف تمہارے خوف کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑ دیں؟ اگر ہم چھوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کہتے تھے وہ جھوٹ تھا. قد افترینا علی اللہ کذبا ان ادنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ ہم اس میں پلٹ جائیں مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے. ہاں اگر اللہ نے چاہا تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ورنہ ہماری واپس پلٹنے کی کوئی مرضی نہ تھی. وسع ربنا کل شیء علما، وسیع ہے ہمارا رب ہر چیز پر علم کے اعتبار سے، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا. تمہاری ان اذیتوں، باتوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں ہم نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی جب ایک اللہ کی طرف بلانے والا انسان لوگوں کی طرف سے ستایا جاتا ہے تو اس کے پاس یہی راستہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے مدد کے لیے پکارے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دے. وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور ان لوگوں نے کہا جو بڑے تھے اس کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، عام لوگوں سے کہا لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کر لی، انکم اذا لخاسرون، تو بے شک تم تب البتہ نقصان اٹھا جاؤ گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں فائدہ صرف دنیا کا فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے شعیب علیہ السلام کی تعلیم جو ایک پائیدار خوشیوں کی حامل تھی، آخرت کا فائدہ بتاتی تھی، وہ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ شعیب علیہ السلام جس ایمانداری کا سبق تم کو دے رہے ہیں، جو دیانت اور اخلاق تم کو سکھا رہے ہیں، اگر ان کو تم مانو گے تو یقیناً تباہ ہو جاؤ گے، تمہارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، تمہاری تجارت نہ چلے گی. کیونکہ ان کے خیال میں اگر ہم سچائی کے پابند ہو جائیں اور کھرے سودے کرنے لگے اور چنگیاں لینا بند کر دیں تو پھر ہماری دنیا اس طرح نہیں گزرے گی جس طرح اب ہم گزار رہے ہیں. یہ بات صرف اس دور میں نہیں، ہر دور کے بڑے یہی کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے ایسے اصول اور ضابطے گھڑ رکھے ہوتے ہیں کہ جس میں دوسروں کے حقوق مارے جاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے. عموماً آپ دیکھیں کہ ایک انصاف پسند شخص جو رزق حلال کماتا ہو، حلال ذریعے کے ساتھ، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے حرام راستے اختیار کرے، لوگوں پر اپنی بڑائی کے ایسے معیار قائم کرے کہ جس کے ذریعے انسانوں پر ظلم کرے. جو لوگوں کو ان کے حق دینا شروع کر دے وہ اپنی ذات کو تو فراموش ہی کر دیتا ہے. بسا اوقات خود بڑا بننا دوسروں کو چھوٹا کرنے کی قیمت پر ہوتا ہے. اسلام جو ہر ایک کو اس کا حق دلوانا چاہتا ہے تو دوسرے لوگوں کو ان کے حقوق دینے میں بسا اوقات بڑوں کی بڑائی پر زد پڑتی ہے، جس پر بڑے خوش نہیں ہوتے، اور پھر وہ بڑے ہر اصلاح اور دین کے پیغام کو اپنے حق میں نقصان دہ سمجھتے ہیں، اپنے مفادات کے خلاف سمجھتے ہیں، اور پھر وہ بسا اوقات اللہ اور اس کے دین سے ایک مخالفت مول لے لیتے ہیں. تو یہ سبب ہے ہمارے مفادات پر زد ڈالنے کا.
عام طور پر بھی آپ دیکھیں کہ لوگ دین سے کیوں بھاگتے ہیں، کبھی سوچا آپ نے؟ کیوں دین کی طرف نہیں آنا چاہتے؟ کیا وجہ ہے اس میں کہ دین کچھ قربانی مانگتا ہے، دین دوسروں کو ان کا حق دلواتا ہے، اس کے لیے پھر ہمیں اپنا آپ مارنا پڑتا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ سب کا حق چھین کر اپنی طرف کھینچ لیں، اور دین کیا چاہتا ہے کہ سب کو ان کا حق دو، خواہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو. تو بہت سے لوگ اس راستے کو اپنے لیے مشکل راستہ پاتے ہیں، اس لیے وہ دین کے نام سے ہی بھاگنے لگتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دین سے بھاگ کر کوئی شخص کبھی نجات کیسے پا سکا؟ اللہ کے دین سے بھاگنا دراصل اللہ کی ذات سے بھاگنا ہے. ہم اس کی طرف رجوع نہ کریں، اس سے منہ موڑ جائیں. لیکن موڑ کر کہاں جائیں گے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ سپوز خدا نہ کرے آج اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمارے لیے اس دین کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بڑا ہی مشکل ہے، ہم نہیں یہ کر سکتے، چھوڑو کس دندے میں پڑ گئے، اچھے بھلے امن چین سے رہ رہے تھے، بڑی مشکل راستہ ہے، چلو آرام کرتے. ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا، کریں آرام، کریں من مانی، کریں اللہ کی نافرمانی. کتنے دن؟ کب تک؟ اس سے منہ موڑ کے بھاگنا شروع کر دیں ہم کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف نہیں آتے، ہم تو ادھر دوسری طرف جانا چاہتے ہیں. بھاگتے جائیں. اس کا خیال بھی ذہن میں نہ لائیں، اس کی بات بھی زبان پہ نہ لائیں، اس کی کسی مرضی کو نہ مانیں کہ ہم سمجھتے ہیں اسی میں ہماری آزادی اور خوشی ہے. لیکن یہ رویہ ہمارا کتنے دن تک رہ سکے گا؟ کتنے دن ایسے کر سکتے ہیں؟ سوچیں ذرا. زندگی کے چند سال جو باقی ہیں، صرف اتنے ہی سال منمانی کر سکتے ہیں نا، اور ہو سکتا ہے اتنے بھی نہ کرنے دی جائے، کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو دنیا میں ہی پکڑ لیتا ہے، جیسے کہ اس قوم کو پکڑ لیا گیا جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی ایک بات نہ مانی اور انہیں جھٹلا دیا. اور نہ صرف یہ کہ ان کے بڑے خود پیچھے رہے بلکہ آگے جانے والوں کو بھی روکا، اور دین میں نقص نکال کر دوسروں کو بھی بدظن کیا، بدگمان کیا کہ یہ دین عمل کے لائق نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا. رجفہ ہوتا ہے زور زور سے ہلنا کسی چیز کا. ایک صورت میں آتا ہے یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا. اس قوم پر لگتا ہے ایک سے زیادہ عذاب آئے، اسی لیے سورۃ ہود میں صیحہ کا لفظ آتا ہے، ایک زور کی چیخ ہوئی. سورۃ شعراء میں یوم الظلہ کا لفظ آتا ہے، سائے کا دن. کہتے ہیں کہ بہت گرمی کا وقت تھا تو اتنے میں بادل جمع ہونا شروع ہوا، سب لوگ اس کے نیچے آ گئے کہ خوب یہاں بارش برسے گی، تو آگ برسنے لگی. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آگ برسی، چیخ اٹھی، زلزلہ آیا، اور بیک وقت ایک کے بعد ایک چیز آ کر ان کی تباہی کا سبب بن گئی. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہوں نے صبح کی اپنے ہی گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے. رات زلزلہ آیا تھا، آپ لوگوں نے محسوس کیا؟ ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے محسوس بھی نہ کیا ہو، اس کی جو ڈیوریشن تھی 15 سے 20 سیکنڈ تھی اور کافی جھٹکے تھے. لیکن میں جب یہ صبح یہ آیات پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کس طرح ساتھ ساتھ لا رہا ہے، کہ ادھر سے ایک چیز ہوتی ہے، ادھر سے قرآن میں ذکر آ جاتا ہے تاکہ ہماری آنکھیں کھولی جائیں، ہم محسوس کر سکیں. اور یہ بتانا مقصود کیا ہوتا ہے دراصل کہ کوئی شخص اللہ سے بھاگ نہیں سکتا. مثلاً آپ طوفانوں کو روک لیجئے کہ بند باندھ لیں، سیلاب نہ آئے، بارش سے بچنے کے انتظام کر لیں، دھوپ سے بچنے کے کر لیں، بیماریوں سے بچنے کے انتظام کر لیں. زلزلوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بسا اوقات ایسی عمارتیں بنائی جاتی ہیں لیکن کئی دفعہ وہ بھی کام نہیں دیتی، اور ہر شخص تو ایسی عمارتوں میں رہ بھی نہیں سکتا. اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ جب زلزلہ آیا تو بعض لوگ جو اوپر فلیٹوں میں رہ رہے تھے، ایک بھگدڑ مچ گئی، سیڑھیوں سے دھڑا دھڑ اترنے لگے. تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہو تو اس کے لیے پہلے سے ہی آپ سب کو یہ کہوں کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے، لیکن ہمیشہ ہر چیز کی ایک تیاری بھی ہونی چاہیے اور اس کے لیے ایک پالیسی بھی ہونی چاہیے. ایسے مواقع پر عموماً جو ایمرجنسیز ہو جاتی ہیں وہ لوگوں کی بدنظمی کی وجہ سے ہو. اپنی حفاظت کرنی چاہیے، بچاؤ کرنا چاہیے، لیکن ایسا بھاگنا کہ مثلا کوئی شخص زلزلے سے بچنے کے لیے کھڑکی سے کود کے نیچے اترنے کی کوشش کرے، تو زلزلہ تو ہو سکتا ہے اسے کچھ نہ کہے لیکن کھڑکی سے کودنا اس کی موت کا لازمی سبب بن جائے گا. یا اگر کوئی سیڑھیوں سے اتر کے بھاگ کے بھی اترے تو کچھ نہیں، آخر ایک دن تو آنا ہی ہے موت نے.
زلزلے سے بچ کے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. انسان تو ہر وقت خطروں کی زد میں. آپ کو پتا جس زمین کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے اس کے اندر کتنی آگ ہے, کتنا لاوا ابل رہا ہے. اس کا جو انر کور ہے, اندر کا حصہ ہے, اس میں اتنی شدید آگ ابل رہی ہے ہر وقت. خدا نہ خواستہ کسی وقت تھوڑا سا بھی کریک ہو تو وہ اوپر تک اچھل کے آ جائے گا. تو ہم تو خطرے والی چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہر وقت. ایک چیز سے بچ گئے تو دوسری میں پکڑے نہیں جا سکتے. پکڑے جا سکتے ہیں, اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے. قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ. ہرگز تمہیں فائدہ نہ دے گا بھاگنا اگر تم بھاگو بھی موت سے یا قتل سے. تو ایسے موقعوں پر انسان کو امن کے ساتھ, سکون کے ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھے رہنا چاہیے, یا اگر چلے بھی تو امن امان کے ساتھ اللہ کا ذکر, سب سے پہلے تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. چیخ پکار اور رونا دھونا اور بھاگ دوڑ اور ہائے ہو کی بجائے اللہ کو پکارنا چاہیے, صبر سے کام لینا چاہیے, اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے معاملات اور خراب ہوں. الذین کذبوا شعیبا, وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا, وہ اس طرح ہو گئے کأن لم یغنوا فیہا, گویا کہ وہ اس بستی میں کبھی رہے ہی نہ تھے. یہ حال ہو گیا ان کا. یغنو کا لفظ جو ہے غین نون یہ سے ہے, غنا, کسی مقام میں خوش عیشی کے ساتھ زندگی بسر کرنا, بہت آرام سے زندگی بسر کرنا. چونکہ تجارت پیشہ قوم تھی, لوٹ مار بھی اچھی کرتی تھی, لہذا خوشحالی بظاہر دنیا کی کافی تھی. لیکن جب عذاب آیا تو اتنا برا ہوا ان لوگوں کے ساتھ کہ گویا یہاں کوئی خوشی کے ساتھ رہا ہی نہیں تھا. کوئی مال و دولت, کوئی تجارت ان کے کسی کام نہ آئی. وہ بستی اجڑ کر رہ گئی. یوں ہو گئے گویا کہ کبھی کوئی یہاں بسا ہی نہیں تھا, ایک دم سے کھنڈر. اور یہ وہی لوگ تھے جو شعیب علیہ السلام کو نکالنے پر تلے ہوئے تھے, خود مٹ کر رہ گئے. پیچھے آپ نے پڑھا نا, ان کو کہہ رہے تھے کہ تمہیں ہماری بستی سے نکلنا ہوگا, تم چلے جاؤ یہاں سے, ہمارے دین میں آ جاؤ ورنہ یہ جگہ چھوڑ جاؤ. اب اگر وہ ان کے دین میں آ جاتے تو کیا ہوتا, وہی جو ان کے ساتھ ہوا. اور اگر وہ اپنے اصول پر قائم رہے, اپنے دین پہ قائم رہے, تو کیا ہوا ان کے ساتھ, وہ بچا لیے گئے اور اللہ کے نافرمان دھر لیے گئے. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین, وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والے تھے, خود انہی کا سب کچھ بگڑا. فتولی عنہم, پھر وہ منہ موڑ کے ان سے چلا گیا. وقالا, اور کہا, یا قوم, اے میری قوم, لقد ابلغتکم رسالات ربی, میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے. ونصحت لکم, اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی. فکیف آسیٰ علی قوم کافرین, اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو کفر کرتی رہی, جو حق کو قبول کرنے سے انکار کرتی رہی. کہتے ہیں کہ اس قوم کی تباہی عرصے تک آس پاس کی قوموں کے لیے ضرب المثل بنی رہی. چنانچہ زبور داؤد میں ایک جگہ آتا ہے کہ اے خدا, فلاں فلاں قوموں نے تیرے خلاف عہد باندھ لیا ہے, لہٰذا تو ان کے ساتھ وہی کر جو تو نے مدیان کے ساتھ کیا. اور یسعیا نبی ایک جگہ بنی اسرائیل کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آشور والوں سے نہ ڈرو, اگرچہ وہ تمہارے لیے مصریوں کی طرح ظالم بنے جا رہے ہیں, کچھ دیر نہ گزرے گی کہ رب الافواج ان پر اپنا کوڑا برسائے گا, اور ان کا حشر وہی ہوگا جو مدیان کا ہوا. تو اس سے مراد کیا ہے کہ اور قومیں بھی ان کی تباہی کی مثالیں دیتی تھی کہ ایسے کام نہ کرو کہ انجام مدیان والوں جیسا ہو. اب تک جتنی بھی قوموں کے حالات ہم نے پڑھے وہ دراصل ہمارے لیے عبرت کا ایک سامان ہے. اہل مکہ کے درمیان جب یہ نازل ہو رہے تھے تو ان کو بتایا یہ جا رہا تھا کہ دیکھو گزشتہ اقوام نے جب ایسے کام کیے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے, اللہ کی مخلوق ہوتے ہوئے ان پر اللہ کا عذاب آ گیا. اور اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو تم خدا کے کچھ زیادہ لاڈلے نہیں ہو, تمہاری پکڑ بھی ہو سکتی ہے. اور پھر ہم سب کے لیے بھی اس میں ایک عبرت ہے کہ پچھلی اقوام نے جب خدا کی بات نہیں مانی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا, دنیا سے مٹا دیا, تو ہماری مادی ترقی اور ہماری زور آوری اور ہماری سرکشی اور تکبر ہمیں اللہ سے نہیں بچا سکتا. ایک ہی چیز اس کے پاس کام آتی ہے اور وہ ہے بندہ بن کے رہنا, بندگی اختیار کرنا, عاجزی کے ساتھ جینا, اس کی اطاعت کرنا. حقوق کی کمی کی وجہ سے 3 عذاب دے اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ جب قوموں کے بارے میں آپ پڑھیں تو پہلے مجھے اس طرح کی امیجنیشن آتی تھی کہ ہاں کوئی وہ ریگستان سا صحرا اور کوئی ان سیولائز سی نیشن ہوگی, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ تھے.
ان کو نا بالکل گوشت پوست کے انسان جیسے ہم ہیں اسی طرح ان کو فیل کیجئے. ان کی بھی ایسی لائف تھی، یہ بھی سوشل لائف اپنا لیڈ کرتے تھے، پرسنل لائف. ان کا بھی ایک تمدن تھا، اسکلفل لوگ تھے، ڈفرینٹ طرح کے کام کرتے تھے. ان کے بھی شوق، تفریحات، سب کچھ تھی. یہ ہم جیسے ہی لوگ تھے. کیا فرق ہوا؟ کس چیز نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ آج ہم بیٹھے اتنے سالوں بعد بھی ہم ان کے گناہوں کا ذکر پڑھ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے سبق لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی ساری قوموں کا ذکر کر کے، ان کے گناہوں کا ذکر کر کے، ان کے اوپر عذابوں کا ذکر کر کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ بس اس کے بندے بن جائیں. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کسی نبی کو، الا اخذنا اہلہا بالبأساء، مگر یہ کہ پکڑا ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی کے ساتھ، والضراء، اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم یضرعون، شاید کہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی کریں. اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ روز اول سے بندوں کی ہدایت کے لیے اس نے دنیا میں مختلف پیغمبر اور رسول بھیجے. جب بھی کسی بستی میں کوئی پیغمبر آیا تو ایسا نہیں ہوا کہ سب لوگ اس کی بات مان جائیں. ان میں کچھ ماننے والے تھے اور کچھ انکار کرنے والے، اور عموماً انکار کرنے والوں کی اکثریت ہی رہی. ایسے حالات میں پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے رہے؟ فرمایا کہ جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا اور پھر انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تو ہم نے انکار کرنے والوں کو پکڑا. کس طرح پکڑا؟ اخذنا اہلہا بالبأساء، بأساء کے ساتھ. بأساء کا لفظ بؤس سے ہے. بؤس سختی کو کہتے ہیں، تنگی کو، وہ تکلیف جو انسان کے بدن کو لاحق ہو، بیماری وغیرہ. اور اس کے برعکس والضراء، تکلیف، تنگی، یہ عموماً فقر اور تنگ دستی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اور بعض کے خیال میں یہ دونوں لفظ جب ایک دوسرے کے مقابل استعمال ہوں، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ الگ الگ بھی آتے ہیں اور اکٹھے بھی آتے ہیں، تو جب ایک دوسرے کے مقابل استعمال ہوتے ہیں تو پہلے سے مراد مالی آفتیں ہوتی ہیں اور دوسرے سے جسمانی آفتیں. لیکن جب ذرا کا لفظ سرا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہ دونوں الفاظ اپنے اندر ہر قسم کی خوشحالی اور بدحالی کو سمیٹ لیتے ہیں. یہاں بأسا اور درا استعمال ہوا ہے، بعض اوقات سرا اور درا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ایسے میں درا میں ہر قسم کی تکلیف، خواہ وہ مالی ہو یا جسمانی، اور سرا ہر طرح کی خوشحالی، خواہ وہ جسمانی ہو یا مالی. تو مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف طرح کی آزمائشوں میں اور مشقتوں میں مبتلا کیا. اللہ تعالیٰ بستیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کرتے رہے؟ لعلہم یضرعون، شاید کہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی کریں، زاری کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں. لیکن جب اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر، آزمائشوں پر انہیں کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور طرح سے آزمایا. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر بدل دیا ہم نے برائی کی جگہ بھلائی کو. سیئہ سے مراد یہاں فقر و فاقہ ہے، بیماری اور بدحالی ہے، اور حسنہ سے مراد اس کے بالمقابل وسعت اور فراخی ہے، اور بدن کی صحت اور سلامتی. یعنی تنگی اور تکلیف کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پھر خوشحالی عطا کی. حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے. عفو کا لفظی مطلب ہے بڑھنا، ترقی کرنا. یہ لفظ جب نباتات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی عفن نبات، تو اس سے مراد ہوتی ہے گھاس یا درخت کا بڑھ جانا. یعنی جیسے بہار کے موسم میں پودے پھلتے پھولتے ہیں، بڑھتے ہیں، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح عف الشحم والوبر، جب جانور کے بال بڑھ جائیں اور اس کی چربی زیادہ ہو جائے تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی جانوروں کا پھلنا پھولنا، پودوں کا پھلنا پھولنا، انسانوں کے اندر خوشحالی کا نمایاں ہونا مراد ہے. حتی عفو، اور یاد رکھیے کہ عفو کا لفظ جو ہے یہ ازداد میں سے ہے. جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، زن کا لفظ زن گمان کے لیے بھی آتا ہے اور یقین کے لیے بھی آتا ہے، اور اسی طرح عفو بڑھنے کے لیے بھی آتا ہے اور مٹانے کے لیے بھی آتا ہے. اسی لیے جب ہم معافی کا لفظ بولتے ہیں اسی روٹ سے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بات کو مٹا دینا، ختم کر دینا، بھول جانا. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ ترقی کرنا. حتی عفو، یہاں تک کہ جب وہ ترقی کر گئے، دنیا میں خوب پھلے پھولے. وقالو، اور کہنے لگے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور خوشحالی آئی تھی.
یعنی یہ تو ہمیشہ سے دنیا کا دستور رہا ہے کہ کبھی اچھے حالات ہوئے اور کبھی برے. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے، وہ سمجھ بھی نہ پائے. تو خلاصہ کیا ہے اس ساری بات کا کہ پیغمبروں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوموں کو مختلف طریقے سے آزمایا. پہلا امتحان ان لوگوں کو فقر و فاقہ اور بیماری میں مبتلا کر کے لیا گیا. جب وہ لوگ ان تکلیفوں کے باوجود اللہ کی طرف نہیں پلٹے، پیغمبروں کی بات نہیں مانی اور اس آزمائش میں ناکام ہوئے، تو پھر دوسرا امتحان اس طرح لیا گیا کہ ان کے اوپر فقر و فاقہ کی بجائے مال کی فراوانی کر دی گئی اور بیماری کی بجائے صحت و سلامتی دی گئی، یہاں تک کہ وہ دنیاوی اعتبار سے خوب ترقی یافتہ ہوئے، سپر پاورز بن گئے. اور پھر اچانک پکڑ ہوئی اس حال میں کہ انہیں سمجھ بھی نہ آئی کہ یہ سب کچھ ہو کیوں گیا. حقیقت یہ ہے، جیسا کہ آپ سورۃ الانعام کے آخر میں پڑھ چکے ہیں، کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے، جو بھی دنیاوی اعتبار سے مراتب اور درجے دیے ہیں، یہ سب ایک طرح سے امتحان کے مختلف طریقے ہیں. لیکن عموماً ہم اس آزمائش کو سمجھتے نہیں ہیں. اس دنیا میں دکھ بھی آزمائش ہے تو سکھ بھی ایک آزمائش ہے. بیماری اگر آزمائش ہے تو صحت بھی ایک امتحان ہے. مفلسی، غربت اور فقر و فاقہ اگر آزمائش ہے تو مالدار ہونا اس سے بڑی آزمائش ہے. لیکن جب انسان ان چیزوں کو آزمائش نہیں سمجھتا اور تکلیف میں اللہ سے ناراض ہوتا ہے اور خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان قوموں کو اچانک پکڑ لیتا ہے، جیسے کہ پیچھے کئی قوموں کا ذکر آپ پڑھ چکے کہ اس میں انہیں پکڑا گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.